جی ہلو دوستوں، میں ہوں قمر شیما، اور دوستوں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بشانی صاحب۔ بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو۔ بیرسٹر صاحب، انڈیا کی جو اسپیس ایجنسی ہے دی انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اسرو کے نام سے، انہوں نے ایک اسپیس کرافٹ جو ہے وہ ایک بھیجا ہے، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ جس کا نام چندریان 3 ہے، یہ مون مشن ہے، اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ 24 اگست تک یہ چاند پہ لینڈ کر جائے گا۔ جو ایک لارجر کویسچن ہے کہ انڈیا چاند پہ کیوں جانا چاہتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمیں پتہ چلا چین گیا ہے، امریکہ گیا ہے، سوویت یونین ہے۔ انڈیا ڈیولپنگ ورلڈ سے ڈائریکٹ وہ کیوں ایک سمجھتا ہے کہ اس کو چاند پہ جانا ضروری ہے؟ کیا یہ اسٹیٹ کے ایمبیشن کے لیے ہوتا ہے؟ کیا یہ پولیٹیکل کلاس، کیونکہ فار ایگزامپل 2003 میں جو اٹل بہاری واجپئی تھے ان کے دور میں جو ہے یہ مشن شروع ہوا تھا، اینڈ دین انہوں نے ایک ایفرٹ 2008 میں کی، پھر 2019 میں کی، اور ابھی پھر کی۔ سو آپ کیا سمجھتے ہیں سر، کیوں ایز اے ڈیولپنگ کنٹری جس کے اور بہت سارے ابھی مسئلے ہیں، پاورٹی ہے، بہت کچھ ہے، سو انڈیا کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ چاند پہ جانا چاہتا ہے؟ اور ابھی فار ایگزامپل یہ اگر لینڈ کر جاتا ہے، سو واٹ ول انڈیا اچیو؟ کیا امیڈیٹلی انڈیا وہ بڑے بلاک میں بیٹھنا چاہتا ہے، یا دنیا کو بتانا چاہتا ہے دیٹ وی آر اے سیریس نیشن؟ سو سر، وٹ ڈو یو میک آف دیٹ سر؟ دیکھیں جی، یہ تو بنیادی طور پہ ایک ایسا کوشچن ہے جو کہ 60s میں جو ہے نا وہ جس پہ ڈیبیٹ ہوا، اس پہ مختلف فورمز پہ ڈسکشن ہوتی رہی، جب پہلی بار سپر پاورز جو ہے نا انہوں نے چاند پہ جانے کا فیصلہ کیا، تو اس وقت ظاہر یہ سوال اٹھا تھا کہ چاند پہ جو ہے ایک امریکی چلا گیا یا ایک روسی چلا گیا، سوویت شہری، اس وقت تو یہ کیا ہے جی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے دنیا میں اس وقت بھی بے شمار مسائل تھے، اور سائنس سے جڑے ہوئے بے شمار ایسے سوالات تھے اور ہیں جن کا نہ اس وقت جواب تھا نہ آج جواب ہے۔ تو ظاہر ہے یہ ملک کیوں کرتے ہیں، اس کا تو میرے نزدیک کلیئرلی جو ہے وہ ایک بیلیف لوگوں کا یہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ صرف زمین تک یا اس سیارے تک محدود نہیں ہے جس میں ہم رہتے ہیں، بلکہ یہ ایک وسیع و عریض یونیورس کے مختلف جو ہے نا سپیسیز ہیں جہاں تک انسان کا جانا ضروری ہے اس دنیا کو سمجھنے کے لیے، اور اپنی جو ہے نا اس دنیا پہ اپنی پریزنس اور اپنی گرفت جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کے لیے۔ اور اس کو تعلق آپ کسی چیز سے بھی جوڑ سکتے ہیں، مثلا جو سائنٹیفک اچیومنٹس کے ساتھ بھی آپ جوڑ سکتے ہیں کہ آپ کی کیپیبلٹیز کیا ہیں ایز اے کنٹری، آپ کے جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے، نو ہاؤ ہے، وہ کہاں تک پہنچا۔ آپ اس کو اپنے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چاند پہ جو ہے آپ کی پریزنس جس پہ ساری نیشن جدوجہد کر رہی ہیں، کچھ تو اس حوالے سے بھی کہ ہم پرماننٹ یہاں پہ اپنے جو ہے وہ ٹھکانے بناتے ہیں، تو یہ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کو آپ یہ خلائی ٹیکنالوجی یا تسخیر کہتے ہیں، جس کو ہم نے پاکستان میں خلائی مخلوق تک جو ہے محدود کر دیا، یہ بڑی اس سے کہیں وسیع و عریض ہے۔ ظاہر ہے اب یہ انڈیا کا سوال اس لیے اس وقت ہے کہ انڈیا اس وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک طریقے سے انکلوڈ کر رہا ہے دنیا کے تمام جو امپورٹنٹ کلبز ہیں اس میں، خواہ وہ اکنامک کلب ہے، ٹیکنالوجی کا کلب ہے، یا پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ اب یہ اسپیس ٹیکنالوجی ہو گئی اس کا ہے۔ تو اس حساب سے ظاہر ہے کہ یہ دوڑ میں انڈیا کا شامل ہونا ایک طریقے سے ناگزیر تھا، اور یہ اس وقت شامل ہوئے جس وقت انڈیا کو شامل ہونے کی کیپیسٹی نہیں تھی۔ آپ کی بات درست ہے، 2003 میں انڈیا واز اسٹل اے ویری پور کنٹری بہت حوالوں سے، تو آج تو ان کے پاس چونکہ ایک طرح کے وسائل آ گئے ہیں، اور وہ وسائل اب ایلوکیٹ ہو رہے ہیں بڑی ہی امپارٹنٹ ترین جو آپ سمجھ لیں کہ شعبے انٹرنیشنل ریسرچ اور انٹرنیشنل رزلٹس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس میں انڈیا ایلوکیٹ کر رہا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک بڑی اپنی جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ بجٹ، جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کسی کے ساتھ کہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی
کو دیکھ لیں کس طریقے سے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے، انٹرنیشنل پریزنس بنا رہا ہے، اسپیس پہ جو ریسرچ ہو رہی ہے دنیا کے ہر شعبے میں. تو ظاہر ہے اس سب کا تعلق تو جا کے بنتا ہے نا جی بجٹ سے، کہ جس ملک کے پاس بھی اتنے پیسے ہوں کہ وہ اسپیئر کر سکیں اپنے آپ کو دنیا میں کسی بھی طریقے سے کوئی نمایاں مقام دینے کے لیے، تو وہ ڈیفینیٹلی کریں گے. اب یہ ایک زمانے میں ظاہر ہے آپ دیکھیں پاکستان سے جو آپ نے کہا کہ جی نیوکلیئر ٹیکنالوجی پاکستان نے بنائی، تو یہ تو پاکستان نے اس لیے نہیں بنائی کہ اس کے پاس وسائل تھے، وہ تو ایک کلیئرلی ایک جو ہے وہ اسٹریٹجک قسم کی موو تھی، جس میں کہ انڈیا پاکستان کے درمیان جو دشمنی اور جنگوں کا خوف اور ایک طرح کا جو تصادم ہے اس کا لازمی نتیجے کے طور پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم بنا کے رہیں گے. لیکن اگر آپ اوورآل دیکھیں تو پاکستان نے سوائے نیوکلیئر کی اس بم کی اصول کے علاوہ باقی سائنس کے میدان میں کہیں بھی کوئی جو ہے اچیومنٹ نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بالکل ہی نہیں ہے، اور ایسے ایسے ملکوں سے بھی کم ہے جو دنیا کے غریب ترین ممالک میں شمار ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے، اس سے آپ ثابت کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک ملک جو ہے وہ نیوکلیئر جیسے حساس معاملے میں اتنا آگے جا سکتا ہے جہاں پہ کہ دنیا اس کو روک بھی رہی ہے، اس کو مختلف انسینٹیو بھی دے رہی ہے، دنیا اس کو دھمکیاں بھی دے رہی ہے، ڈرا بھی دے رہی ہے، ڈرا بھی رہی ہے، پھر بھی اتنا آگے جا سکتا ہے، تو اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ اس وقت جو ریاست کی پالیسیاں تھیں اور جو یہ کوشچن تھا کہ ہم نے کس چیز میں ترجیح دینی ہے یا نہیں دینی، یہ کس پہ تھا، یہ جو ہے اسٹریٹجک کوشچن تھا. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان ایز اے سیکیورٹی اسٹیٹ اس کا جو ہے وہ بجٹ الوکیٹ ہوا ہے فرام ڈے ون سے. ورنہ آپ دیکھ لیں دوسری جو نیچرل سائنسز ہیں، میڈیکل سائنسز ہیں، آپ کی ایگریکلچر سائنس ہے، آپ کے جتنے بھی دیگر شعبے ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی قابل ذکر اچیومنٹ آپ نہیں دکھا سکتے سوائے ڈیفنس کے. اور ڈیفنس میں آپ نے ریمارکیبل اچیومنٹ دکھائی جو پاکستان جیسے معاشی اعتبار سے ایک اتنے بڑے کرائسس کا شکار ملک کے لیے ایک ناقابل یقین حد تک کی اچیومنٹ ہے. لیکن اس پہ یہ بڑا زبردست سوال اٹھتا ہے، دیکھیں اتنی بڑی اچیومنٹ کے لیے آپ کا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ سائنٹیفک سطح پہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ریسرچ، آپ کی یونیورسٹیز، آپ کے جتنے بھی تحقیقاتی ادارے ہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی پہ کام کرتے ہیں وہ بہت ایڈوانس ہونے چاہیے. لیکن ان میں سے کچھ بھی نہیں، اور یہ نہ ہونے کے باوجود جو ایٹم بم کی اچیومنٹ ہے اس کو پھر سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجک موو تھی جس میں کہ دیگر ملکوں سے بھی مدد لی گئی، دیگر ملکوں سے ٹیکنالوجی لی گئی اور اس کو کسی طریقے سے وہ کر دیا گیا. اب اگر آپ اس کو کیا یہ کہیں کہ پاکستان جو ہے وہ چاند پہ بھی کمپیٹ کرے گا، تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان آئندہ 1-2 سالوں میں اس طرح کی کوئی تیاری کر بھی لے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ جو اکنامک سچویشن ہے جو پاکستان میں اس وقت پاورٹی ہے، جو بے روزگاری ہے، جو معاشی کرائسز ہیں، ان کو اگر آپ ایک طرف بھی رکھ دیں کہ چلیں جی یہ سب چیزیں ہم ٹیکل کرتے ہیں، تو پاکستان کے راستے میں اس طرح کی اچیومنٹ کے لیے سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ ہے ایک سائنٹیفک مائنڈ کی کمی. چونکہ پاکستان میں اس طرح کا آپ کے پاس کوئی ہے ہی نہیں، نہ کوئی اس طرح کا اس کیلیبر کا کوئی لرننگ یا ٹریننگ انسٹیٹیوشن ہے، نہ اس طرح کی کوئی سائنٹیفک سوچ ہے. بنیادی طور پہ آج بھی لوگ جو ہے وہ سائنس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ صرف عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، سائنس کے جو پروفیسرز ہیں جو سائنس پڑھاتے ہیں آپ کی یونیورسٹیز میں، یا ریسرچر ہیں جو آپ کے اداروں میں بیٹھ کے ریسرچ کرتے ہیں چیزوں کا، وہ بھی جو ہے وہ سائنسی سوچ نہیں رکھتے. سائنسی سوچ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ان بنیادوں پہ سوچنا شروع کریں، آپ کے بچے جو ہے وہ سائنسی ایجوکیشن، کیمسٹری، فزکس، میتھمیٹکس، اس طرح کی چیزوں کی طرف ان کا زیادہ رجحان ہو، ایک ماحول کریٹ ہو.
تو وہ ہوا نہیں ہے۔ اب ان دو چیزوں میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ہاں ایک تو سائنس کا ماحول نہیں، بلکہ انٹائی سائنٹیفک ایک بہت بڑا ایک آپ سمجھ لیں کہ دیوار ہے جو کھڑی ہے۔ آپ کے تعلیمی اداروں میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں سائنس پڑھاتے ہوئے بھی سائنس کی نفی کی جاتی ہے، اور اس میں آپ کا زیادہ تر جو ہے وہ میٹا فزکس اور اس طرح کی چیزوں پہ جو ڈسکشن ہوتی ہے، ایون دو کہ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ پاکستان میں بے شمار جو ہے وہ ریاضی، کیمسٹری اور سائنس کے پروفیسر ہیں، لیکن پڑھاتے سارے اسلامیات ہی ہیں۔ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو ہے وہ سب کی کوشش یہ ہوتی ہے، اور کہیں تو آن کیمرہ آ کے اس بات کا اظہار کر چکے ہیں، جو سرکار سے 2-3 لاکھ تنخواہ لے کے جیب میں ڈال کے تو کیمسٹری کا پروفیسر جو ہے وہ پورا دن اسلامیات پڑھاتا ہے یا اس پہ لیکچر دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کو اس طریقے سے نہ تو انڈیا سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے، اور نہ کبھی پاکستان اس سطح پہ اس مائنڈ سیٹ کو لے کے پہنچے گا، کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا یہ بیسیکلی ایک کرپلنگ فیکٹر ہے، ایک سٹمبلنگ بلاک ہے کسی بھی ملک کی جو ہے وہ سائنٹیفک اچیومنٹس یا اس کی پروگریس یا اس کی ڈیولپمنٹ میں۔ تو اس سے ذرا دیکھیں تو دو فیکٹر مجھے نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت ہی بیکورڈ اور انڈر ڈیولپ تھنکنگ ہے سائنس کے بارے میں، جس کی وجہ سے بہت ہی ریجٹ یعنی رجد پسندانہ ذہانت جو ہے وہ کریٹ کی گئی ہے، جو انٹائی سائنس، انٹائی ریشنلزم اور انٹائی ماڈرنزم ہے، جو آپ کو اس طرح کی کسی بڑی اچیومنٹ کا موقع نہیں دے گا۔ اور دوسری طرف انڈیا کے ساتھ اس لیے نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے اکانومی کے حوالے سے افورڈ کرتا ہے اس وقت کہ وہ اس طرح کی کوئی 2-4 ناکام ایڈونچر بھی اگر کر لے، مثلا اگر یہ ناکام بھی ہوتا ہے تو پھر بھی وہ سسٹینیبل ہے۔ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اب اس وقت وہاں پہ جشن بنایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی وہ معجزہ ہو گیا۔ کیا ہوا جی؟ وہ ہمارا جو ہے وہ فارن ریزروز میں $12 بلین جمع ہو گئے۔ کین یو امیجن $12 بلین؟ $12 بلین ایک یہ یہاں ایک چھوٹے سے آرٹسٹ، اداکار، یہ کسی چھوٹے موٹے بزنس مین کا بعض اوقات ذاتی خرچہ ہے سالانہ۔ تو آپ نے $12 بلین جمع کر دیے، دوسرے طرف آپ کو $70-80 بلین کی لائبلٹیز ہیں۔ اس طرح اگر آپ بکس کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں تو آئندہ 50 سال تک بھی آپ کی بکس جو ہے وہ بیلنس نہیں ہوتی۔ تو بکس بیلنس کیے بغیر آپ اگر کسی ملک کی کو جو ہے نا وہ اس کے پیچھے لگ جائیں کہ جی اس نے ایٹم بم بنایا تو ہم بھی بنائیں گے، یہ جو ہے وہ چاند پہ جا رہا ہے تو ہم بھی جا کے اس کے سامنے وہاں بیٹھ کے کہیں گے ہائی انڈیا ہاؤ ڈو یو ڈو سم تھنگ لائک دس، دیٹ از ناٹ پاسبل۔ دیکھیں اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں سوویت یونین کے ساتھ۔ سوویت یونین نے جس طریقے سے سائنس میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو کمپیٹ نہیں کیا تھا، یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ کمپیٹ کیا تھا، روسی سائنسدانوں نے امریکی سائنسدانوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس کی اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں، کیونکہ اس میں بھی بڑی انفیئر طریقے سے ہسٹری لکھی گئی ہے انٹائی کمیونسٹ ایک مینٹالٹی کے زیر اثر، اور ان کی بہت ساری اچیومنٹس جو ہے نا ان کو انڈرمائن کیا گیا۔ روسی سائنسدان بہت چیزوں سے آگے نکل گئے تھے، خوراک، زراعت، میڈیسن، اسپیس ٹیکنالوجی، نیوکلیئر، یہ انڈر گراؤنڈ جو میرین، یہ ہر چیز میں، اور ایون جو بایولوجیکل میڈیکل سائنسز میں بھی۔ تو وہ جو ہے اتنی بڑی ان کے پاس پیسے بھی تھے، اتنی بڑی ذہانت بھی تھی جو ایک سائنٹیفک ذہانت آپ کہتے ہیں، تو اس کے باوجود وہ دنیا میں سسٹین کیوں نہیں کر سکے؟ اس کی دو وجوہات تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے ایک ڈیموکریٹک اور فری کلچر جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ڈسکریج کیا گیا، جس کے نتیجے میں ظاہر فری تھنکنگ بھی ڈیمیج ہوتی ہے جب آپ اس طرح کا ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں۔ اور دوسرا ان کی اکانومی جو ہے اس کی جو سچویشن بنی پاکستان میں، ایگزیکٹلی یہی دو چیزیں نہ صرف پریویل کر رہی ہیں بلکہ ڈیپ روٹیڈ ہے۔ اب آپ پاکستان کو ان ملکوں میں شامل کر سکتے ہیں جو ایک ڈی جنریٹڈ قسم کی مینٹالٹی اور ایک انٹائی ڈیموکریٹک سوچ کے حوالے سے دنیا میں بڑے بڑے ملکوں کی سیر فہرست میں جو ہے وہ ڈالا جا سکتا ہے۔ اور اس کی اکانومی کی یہ حالت جو میں نے ابھی بتائی کہ $12 بلین پہ پوری قوم مل کے جشن بناتی ہے، اور این اسی دن پرائم منسٹر کا یہ بیان آتا ہے کہ پاکستان آئندہ 5 سال میں ایک ترقی یافتہ اور خوشحال ملک بن جائے گا، جس کا مطلب کیا ہے کہ نہ صرف آپ جو ہے وہ اس حد تک مایوسی اور اس حد تک جو ہے
نا امیدی کا شکار ہو گئے ہیں کہ آپ کو $12 بلین پہ ایز اے نیشن 12 بلین کے قرضے پہ، اور وہ بھی سارا نہیں ملا، صرف 1.5 بلین ہے، لیکن یہ سارا جو ملے گا اس پہ آپ جشن بنا سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں آپ کی جو امبیلنس ارریشنل اور فیک سوچ ہے، اس کی ریفلیکشن یہ ہے کہ آئندہ 5 سال میں ہم دنیا کے ترقی یافتہ اور خوشحال ترین ملک ہوں گے۔ یعنی سٹارٹ آپ کا کہاں سے کر رہے ہیں؟ $1.5 ارب IMF سے لے کے جشن بنا رہے ہیں، بغلیں بجا رہے ہیں، اور کام کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آئندہ 5 سال بعد ہم ایک ترقی یافتہ اور خوشحال ملک ہوں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ایک ببل میں رہتی ہے، ایک ان ریئلسٹک قسم کی دنیا اس نے اپنے لیے کریٹ کی ہوئی ہے، جس میں بیٹھ کے تو وہ عوام کو بھی ساتھ میں یہ مغالطے میں مبتلا کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کرنے والے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ تو انڈیا کے لیے اچیومنٹ ہے، اس کو مبارکباد دینی چاہیے، ان کے سائنسدانوں کو، ان کے اکانومسٹ کو، جو انہوں نے ایک ریمارکیبل قسم کی ترقی کی ہے۔ تو اس حساب سے پاکستان کو بھی تھوڑا سا جھٹکا اور یہ جگانے کی ضرورت ہے وہاں کی دانشوروں کو۔ اور جو ایک امپارٹنٹ ترین بات میں سمجھتا ہوں کہ پیغام ہے کہ جب تک آپ اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلتے جی بالکل فنڈامنٹلی آپ ایک جدید قسم کی تھنکنگ، اور جدید تھنکنگ سے میں بات یہ نہیں کرتا کہ آپ کو بہت ایڈوانس ہو جائیں، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ دنیا کے لیول پہ آ جائیں جہاں پہ دنیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جا کے تو کوئی آپ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں سوچ سکتے۔ بھائی صاحب، ایک تو موٹیویشن انڈیا میں مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتی ہے کہ اگر اسٹارٹنگ فرام واجپئی صاحب 2003 اور ابھی مودی صاحب جو ہیں جس فیز میں ہیں، یہ واقعی شاید اپنے وطن کو مذہب کا درجہ دیتے ہیں۔ آئی مے بی رانگ آن دیٹ، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی ترقی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، یہ جسے کہتے ہیں نا ریلیجیس ڈیوٹی سمجھنا کہ ایک چیز کو اوپر لے کے جانا۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں کیا کسی خاص گروپ کی منوپلی ہے جو ہمارے ملک کی ڈائریکشن سیٹ کرتا ہے؟ لیک آف ویژن ہے سوسائٹی کا اور پولیٹیکل کلاس کا، یا ہماری جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ اپنی سروائیول میں مصروف ہے؟ یہ وہ ریزنز ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم وہ ڈائریکشن نہیں پکڑ سکے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بنے گا، تو نواز شریف صاحب کو تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے کہ میں نے بچنا کیسے ہے، ان کے اوپر کیسز ہیں، وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے۔ سو یہ جو فیکٹرز ہیں، ڈو یو تھنک کہ یہ وہ آپ نے ہائی لائٹ کیا بیکورڈنیس ان سائنٹیفک ورلڈ، آپ کے پاس وہ مین پاور نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہے؟ فار ایگزامپل میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے پاس کوئی 2.6 ملین اسٹیم جو اسکالرز ہیں جن کے پاس ڈگریاں ہیں۔ سو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک خاص گروپ نے چیزوں کو مونوپلائز کیا ہوا ہے اور سوسائٹی اور جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں جو ہے وہ کوئی نہ لانگ ٹرم فیصلے کر پا رہی ہے؟ اور سو وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس آئیڈیا سر؟ یہ جو یہ پرسپیکٹو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ سارے جو فیکٹر آپ نے بتائے ہیں نا، یہ ان میں سے کوئی ایک نہیں بلکہ یہ سب کسی نہ کسی سطح پہ کوئی نہ کوئی رول پلے کر رہے ہیں پاکستان کو ایز اے انڈر ڈیولپ اینڈ بیکورڈ کنٹری برقرار رکھنے میں۔ لیکن میرے نزدیک اس میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ جو یہی مائنڈ سیٹ اور سوچ ہے جو کہ ان سائنٹیفک ہے، بلکہ اینٹائی سائنٹیفک سوچ میں اس کو کہوں گا۔ دیکھیں نا، پہلے تو آپ یہ کمپیئر کریں کہ انڈیا میں جو پی ایچ ڈی سائنسز میں یا ایون نیچرل قدرتی سائنسز میں بھی جو پی ایچ ڈیز ان کی تعداد اتنی کیوں ہے، اور اس حساب سے وہاں پہ یونیورسٹیز کتنی ہیں، کالجز کتنے ہیں، سیریس قسم کے انسٹیٹیوشنز کتنے ہیں، اور ان کی بین الاقوامی ریٹنگ کتنی ہے۔ آپ نے تو ایک جو پرانا مدرسہ ہے اس کا نام بھی جامع رکھ دیا، یونیورسٹی رکھ دیا، اور اس کو پاکستان کی حد تک جو ہے وہ باقاعدہ ڈیولی رجسٹر کر کے تو امپاور کر دیا کہ وہ لوگوں کو ڈگری دیں۔ اور اس حساب سے بھی آپ کو بے شمار جو لوگ ملیں گے جو پی ایچ ڈیز یا ایم فل کی ڈگریاں لے کے تو گھومتے ہیں۔ دوسری طرف حالت یہ ہے کہ ایک ایم فل والا آدمی جو ہے اس کو 30,000 روپے تنخواہ آفر کی جاتی ہے،
کم از کم میں آپ کو جو ہے وہ پاکستانی زیر انتظام علاقوں کی بات بتا رہا ہوں، جو کہ وہاں میں بھی نیولی فاؤنڈ قسم کے جو ہے ایم فل اور پی ایچ ڈی نمودار ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو ہے، اور دوسرا یہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، میں نہیں یہ کہتا کہ جو مدرسے والے ہیں وہ وہاں سے پی ایچ ڈی ایشو نہ کریں، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ وہ تب کریں کہ جب ان کا کیلیبر جو ہے یا ان کے اندر اس طرح کی جو ہے وہ تعلیم کا وہ معیار ہو کہ جس کو دنیا میں اگر کسی پہلی 1000 یونیورسٹی میں سے ایک میں آتا ہو نا، تو پھر بھی بات ہے کہ اس بندہ جو ہے وہ پی ایچ ڈی ہے۔ اب وہاں پہ عالم یہ ہے، آپ نے خود ظاہر ہے آپ پی ایچ ڈی ہیں تو آپ کے سامنے یہ بات میں کیا کروں، لیکن آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں پی ایچ ڈی لیول پہ پنجاب یونیورسٹی میں ایک سکینڈل آیا تھا، جو سب سے بڑی ایک ایلیٹ سرکاری یونیورسٹی تو نمبر 1 ہی ہے نا ایلیٹ کے حوالے سے، کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی تھیسس جو ہیں وہ چوری کیے گئے، انٹرنیشنل پیپرز رائٹ کیے گئے، یہ ساری چیزیں اس میں تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ لیکن یہ ماحول بنتا کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ایک معیار ہے تعلیم کا وہ اتنا نیچے ہے کہ اگر اس سطح پہ کوئی آدمی یہ کرے کہ وہ جناب جو ہے وہ کسی طرح کا تھیسس چوری کر سکتا ہے یا کہیں اس طرح کے کاپی رائٹس اور ان چیزوں کی وہ نہیں کرتے، تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پورا ماحول ہے جس کے اندر ایک بہت بڑا آپ نے ایک فیک قسم کی دنیا جو ہے اس کو اپنا لیا ہے، اور یہ ڈگریاں بھی جعلی ہیں، ایڈمیشن بھی میرٹ سے ہٹ کے جعلی بنیادوں پہ کیے جاتے ہیں، پھر وہی لوگ آگے پروفیسر لگتے ہیں، وہی پھر آگے پڑھاتے ہیں۔ تو بیسکلی ایک تو یہ فیکٹر ہے جس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ آپ کی جو ایلوکیشن آف ریسورسز کی میں نے بات کی تھی، کہ جب آپ کا بجٹ آئے تو اس کا سب سے بڑا حصہ تو آپ ڈیفنس کی طرف لگا لیں، نمبر 1، جو کہ بڑھتے بڑھتے ایون اپ ٹو 50% تک چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ جو دیگر چیزیں ہیں، ڈیولپمنٹ ہے، انفراسٹرکچر ہے، صحت ہے، ان چیزوں پہ لگائیں، تو اس کے بعد آپ جو تعلیم پہ لگاتے ہیں 2% یا 4%، اس میں سے آپ تعلیم جو ہے وہ پہلے اپنی پرائمری اسکول کی تعلیم دیکھیں کہ اس کے لیے کتنے بجٹ کی ضرورت ہے، جو سیکنڈری اسکولز ہو گئے، کالجز ہو گئے، اور پھر باری آتی ہے یونیورسٹیز کی۔ اب یہ سارا کھیل جو ہے یہ ایلوکیشن کا ہوتا ہے جناب۔ آپ ایک انتہائی ٹوٹی پھوٹی یونیورسٹی لے لیں پاکستان میں اور اس کو اتنے ریسورسز دے دیں جو دنیا کی بڑی بڑی مثلا IIT کے پاس ہے، یہ جو انسٹیٹیوٹ آف انڈین جو ٹیکنالوجی کا انسٹیٹیوشن ہے پریسٹیجس قسم کا، تو اس کے برابر آپ ان کو اگر ریسورسز دیں تو پھر بات بنے نا کہ جناب آپ کے پاس بھی اتنے پیسے ہیں، آپ کے پاس اتنی لیبورٹریز ہیں، آپ کے پاس اتنی ریسرچ سینٹرز ہیں، تو آپ رزلٹ دیں تو بات بنے۔ آپ پیسہ جس چیز پہ ایلوکیٹ کر رہے ہیں وہ ہے اسٹریٹجک ڈیفنس جو ہے آپ کا، تو یا اس کے بعد جو باقی بچتا ہے وہ جو لوگ ایلوکیٹ کر رہے ہیں وہ خود اپنے آپ میں تقسیم کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے کل پرسوں بھی ایک کالم میں لکھا تھا پاکستانی اخبارات میں کہ دنیا کے کسی ملک میں بیوروکریسی کو، سول اور ملٹری بیوروکریسی کو وہ آسائشیں اور وہ مراحت حاصل نہیں ہیں جو پاکستان کو حاصل ہے۔ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ دنیا کا کون سا ملک ہے جس میں ایک اسسٹنٹ کمشنر نے 5 آدمی ساتھ رکھے ہوتے ہیں، یہ مالی ہے جی، یہ ڈرائیور ہے جی، یہ گیٹ کیپر ہے جی، یہ گیٹ اوپن کرنے والا ہے، یہ گیٹ بند کرنے والا ہے، یہ پانی ڈالنے والا ہے، اور یہ گلاس اٹھا کے مجھے پکڑانے والا ہے۔ اس طرح کی مراحت جو ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں، آپ مجھے دنیا کا ایک ترقی یافتہ ملک دکھا دیں جہاں پہ سرکاری آفیسر کو سرکاری گاڑی جا کے گھر سے لے آ کے کام پہ چھوڑتی ہے اور کام سے لے جا کے گھر لے جاتی ہے، لوگ اپنا کرایہ خود دے کے ٹرین میں بیٹھ کے یا اپنی گاڑی چلا کے تو جو ہے وہ جاب پہ جاتے ہیں۔ اب یہ جو آپ نے سسٹم کریٹ کیا ہوا ہے یہ تو وہی جنت کا تصور ہے سارا۔ تو یہ جنت کا تصور اگر آپ کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ظاہر پیسے چاہیے۔ اب IMF سے جو آپ کو $1.5 بلین ملا ہے اس میں سے آپ اوپنلی نہیں لیکن انڈر دا ٹیبل جو ڈیفنس کو دیں گے، جو ان مراد کے لیے دیں گے، جو آپ کی بیوروکریسی کو، سوشل جو آپ کی سول اور ملٹری بیوروکریسی کو حاصل ہیں، آپ ان کی گاڑیاں دیکھیں، 5-5 کروڑ کی گاڑیاں آپ خریدیں گے، ریپلیس کریں گے،
اس میں کے ساتھ جو کرپشن انوالو ہے یہ سارا کریں گے، تو اس کے بعد جناب آپ سائنس کے بارے میں کیا سوچیں گے اور سائنس پہ کیا خرچ کریں گے جس پہ آپ جو ہے وہ 1% سے بھی کم آپ خرچ کر رہے ہیں؟ تو اس حساب سے اگر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان کسی صورت میں جو ہے وہ کوئی قابل ذکر یا ریمارکیبل اچیومنٹ کر ہی نہیں سکتا ان حالات میں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جو مرضی کر لیں، میں چیلنج کرتا ہوں، یہ اسی دائرے میں گھومتا رہے گا، ایک ویشیس سائیکل کے اندر، جہاں پہ ایک منتخب قسم کی چوزن پیپل کی ایک جو خاص کلاس ہے، جس میں سول ملیٹری بیوروکریسی ہے، پالیٹیشنز کا ایک وہ ہے، اور جو اس طرح کے انفلوئنشل لوگ ہیں وہ مل جل کے، تو یہ جو وسائل کہیں سے آتے ہیں، IMF سے آتے ہوں یا عوام کے ٹیکسز سے آتے ہوں، ان کو آپس میں منصفانہ طریقے سے تقسیم کرتے۔ میں ایک آدمی کا انٹرویو کر رہا تھا، ڈیپیوٹی کمشنر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کسی کو کہ ہم اب پیسے دیں، بلکہ ایک سسٹم ان پلیس ہے جس میں خود بخود پیسے جو ہے وہ اپنے اپنے حصے کے آٹومیٹکلی تقسیم ہو کے تو ہمارے ٹیبل پہ آ جائے گا کہ جی یہ آپ کا حصہ تھا، ہم نے کبھی نہ کسی سے مانگا، نہ کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا ایک ٹھیکہ ہے تو اس کو جو لوگ ہینڈل کریں گے وہ پہلے سے ایلوکیٹ کرتے ہیں کہ اس میں سے اتنا فلاں کو جائے گا، اتنا فلاں کو جائے گا، اور اس فلاں صاحب کے ٹیبل پہ لفافے میں بند ہو کے آ جائے گا۔ تو آپ یہ چیزیں چلانے کے لیے پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ قرضہ کیوں لیا جاتا ہے؟ پاکستان کے اندر دو قسم کی اکانومی ہے، ایک جو جس پہ پاکستان چل رہا ہے، اس کو آپ بلیک مارکیٹ کہیں، بلیک اکانومی کہیں، جو مرضی کہیں، اور ایک وہ اکانومی ہے جو قرضوں پہ چلتی ہے، جیسے یہ ابھی آپ نے IMF سے 1.5 کروڑ کی قسط ملی تو لوگوں کی جو ہے وہ جشن بارہ ہے والی کیفیت آ گئی۔ تو ان حالات میں آپ کیوں اگلے جان کی باتیں کرتے ہیں جی کہ انڈیا سپیس پہ چلا گیا؟ ابھی تو ابتدا ہے، چونکہ انڈیا میں ایک سسٹم ان پلیس ہے اور وہ سسٹم ورک کر رہا ہے، اس کے خلاف کوئی بھی ہتھیار لے کے کھڑا نہیں ہوتا، تو وہ ابھی مزید اچیومنٹس کرے گا۔ تیسرے چوتھی اکانومی کے حوالے سے بھی اب اس کی دوڑ ہے، اسپیس ٹیکنالوجی میں بھی اب وہ تیسرے چوتھے نمبر کی اپنے آپ کو کیو میں رکھ رہا ہے، میڈیکل سائنسز میں بھی اس نے اپنے آپ کو بہت حد تک منوا لیا ہے۔ جدید جو ماڈرن ٹیکنالوجی جیسے IIT کی میں نے بات کی کہ ادارہ جو ہے وہ باہر کھل رہا ہے UAE میں اور دیگر ملکوں میں، تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو ایک بہت بڑے یو ٹرن کی ضرورت ہے۔ آپ ہمیشہ غلط جگہ پہ یو ٹرن لیتے ہیں، یو ٹرن آپ کو یہاں لینا چاہیے اپنی فارن پالیسی پہ، اور یہ جو انڈیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہے اس سے استفادہ کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ مثلا آپ کے بچے IIT میں کیسے پڑھ سکتے ہیں، اور IIT تو بہت اوپر کی چیز ہے، عام انڈین کالج میں جو ہے جو سیکنڈری اسکول کے بعد کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہے اس میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی، کیمسٹری، فزکس وغیرہ ہے، اس کے لیے بھی پاکستان کے بچوں کو اس سطح کی معیار جو ہے وہ میسر نہیں ہے۔ تو اس حساب سے ہم جتنے کمپیئر کرتے جائیں گے اتنا زیادہ ایک ڈپریسنگ قسم کی رزلٹ سامنے آتے ہیں پاکستانی لوگوں کے لیے کہ بھائی ہم کہاں کھڑے ہیں، اور یہ جو ہم نے بڑے بڑے نعرے لگائے ہوئے ہیں کہ آزادی لے لی تھی 1947 میں اور اب ہم یہ کرنے والے ہیں وہ کرنے والے ہیں، یہ ساری پھر جو ہے وہ ایک مایوس کن بات سامنے آتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے بڑے صاحب کہ یہ جو سارا کویشچن ہے کہ انڈیا چاند پہ کیوں جانا چاہتا ہے، اس کے پیچھے ساری بات ہے ایک پراپر پوری قوم کی پولیٹیکل کلاس کی سوچ ہے، اور آپ نے جس طرح کہا کہ یہ پاکستان جو ہم جنت کے خواب وہاں دیکھتے ہیں بیوروکریسی، وہ یہیں پہ انہوں نے جنت بنائی ہوئی ہے اپنی، تو ایگزیکٹلی۔ وہ واقعی وہ دیکھنے والی جنت ہے۔ برے صاحب کبھی ہم کسی ڈپٹی کمشنر کے گھر جائیں یا کسی پولیس والے کے گھر جائیں یا کسی اپنے ایسے دوست ہیں ہمارے بھی، ظاہری بات ہے، تو وہ ظاہری بات ہے وہ بھی سائیکل کا حصہ ہے، تو وہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہے نا، جو وہ اسٹیٹ نظر آتی ہے وہاں پہ کہ یہ مزے ہو رہے ہیں، اور ایک ایک بندے کے لیے اتنا کچھ ہے۔ بڑی دفعہ ریفارمز کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ان کو کسی نے ریفارمز کرنے نہیں دی۔ ہر سیاستدان جو ہے وہ خود بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ اپنی سروائیول میں لگے رہتے ہیں، اور یہ اسی طرح پھر یہ ایلیٹ کا پھر گٹس جوڑا ہے۔ اینی ہاؤ، یہ بڑا آبویسلی پاکستان کے لیے وہ بات ہے نا کہ جی 75 سال ہم نے آزادی کٹھی حاصل کی اور وہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں،
اور ہم اپنی مارا ماری میں لگے ہوئے ہیں. کوئی فنڈامنٹل پرابلمس تو ضرور ہیں جن کو میرا خیال ہے جس پہ بات ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بچانی صاحب. اٹس آلویز پلیزر ٹاکنگ ٹو یو. آپ کا شکریہ جناب, تھینک یو.